سلامي سلامي لقوم كرام بدوا في الظلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جنگ اسامہ رضی اللہ عنہ کے لیے ایک امتحان تھی۔ وہ بہت ثابت قدمی کے ساتھ ڈٹے رہے، آگے بڑھ بڑھ کر دلیری سے لڑتے رہے۔ ان کی شہسواری اس سے قابل دید تھی، کسی نے بھی ان کے قدم پیچھے ہٹتے نہیں دیکھے۔ یہ جنگ ان کی شجاعت اور بہادری کا منہ بولتا ثبوت تھی، اور اس امر کا اظہار بھی کہ ایک عظیم قائد جنم لے چکا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ موتا میں شہید ہونے والوں کو ابھی تک نہیں بھولے تھے، بس موقع کے منتظر تھے کہ کب اللہ تعالیٰ کوئی مناسب وقت لائے، اسلامی لشکر تیار ہو اور جنگ کا میدان سجے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ جب کبھی جنگ پر جانے کا ارادہ فرماتے تو نہ تو جگہ کا یعنی ہدف کا تعین فرماتے اور نہ یہ ظاہر کرتے کہ اس طرف کا ارادہ ہے۔ لیکن اس بار غزوہ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی اعلان فرما دیا کہ اس بار کدھر اور کس سے جہاد کا ارادہ ہے۔ تمام مسلمانوں نے جہاد کی پکار پر لبیک کہا، ان میں اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ بہادر باپ کی شہادت کا منظر ایک پل کے لیے بھی ان کی نگاہوں سے جدا نہیں ہوتا تھا۔ ان کے باپ پر تلواریں برس رہی تھیں اور وہ بڑی جوان مردی سے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے تھے۔ ابھی اسامہ رضی اللہ عنہ یہ مارکے میں شہادت کی تیاریوں میں مصروف تھے، شرکت کی تیاریوں میں مصروف تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تلاش میں ایک آدمی کو بھیجا۔ پیغام ملتے ہی اسامہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے پاس بٹھا لیا اور کچھ وعظ و نصیحت کے کلمات کہے اور فرمایا، اپنے باپ کے شہید ہونے کی جگہ کی طرف چلو، میں نے تمہیں اس لشکر کا امیر بنا دیا ہے۔ اس وقت اسامہ رضی اللہ عنہ عمر 19 سال تھی۔ جب کچھ صحابہ کرام کو اسامہ رضی اللہ عنہ کی امارت سرداری کا پتہ چلا تو وہ حیرت سے ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، اس چھوٹے جوان کو کیوں امیر مقرر کیا گیا ہے؟ حالانکہ صحابہ کرام میں وہ لوگ بھی موجود ہیں جو ان سے بڑھ کر عقل مند اور دانا ہیں۔ انہیں دشمنوں سے لڑنے کا زیادہ تجربہ ہے، جنگی چالوں میں ان کی مہارت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ لیکن جیسے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہیں، ان میں وہ صحابہ بھی موجود ہیں جو غزوہ بدر، احد اور حنین میں شریک ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی باتیں سنی جو وہ اسامہ رضی اللہ عنہ کے امارت کے بارے میں کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں مسجد میں تشریف لے گئے، ممبر پر چڑھے اور اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اے لوگو، میں نے تمہاری مختلف باتیں سنی ہیں جو تم نے اسامہ رضی اللہ عنہ کے متعلق کہی ہیں۔